الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإبداع والآخر بعد فناء الأشياء والصلاة والسلام على صفد الخلق وحبيب الحق سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، آج ہماری گفتگو کا عنوان روزوں کے فدیے کے متعلق ہے کہ روزے کی کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ ادا کرے. تو پہلی بات کہ روزے کا فدیہ کون سا انسان ہے، کون سا مسلمان ہے کہ جس کے ذمہ روزے کا فدیہ ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، غور سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فدیہ ایسی صورت میں ہے، ایسے انسان کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہو جائے. یعنی اس آدمی میں ظاہراً آثار ایسے نظر آ رہے ہوں کہ یہ انسان اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو ایسے آدمی انسان نے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. اور اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی انسان کو اتنی کمزوری ہو جائے کہ ظاہراً اس کی صحت یابی کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں. یعنی ایسی کمزوری ہو جائے کہ اس کے بعد ایسا نہ نظر آ رہا ہو کہ یہ بوڑھا آدمی اب زندگی میں کبھی روزہ رکھ سکتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے کی جگہ روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے. لیکن بڑھاپے کی صورت میں کہ بعض بوڑھے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ گرمیوں میں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، روزے کے لمبا ہونے کی وجہ سے. تو ان کے لیے یہ حکم ہے، اگر وہ احباب، بوڑھے لوگ، اشخاص اگر سردیوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو گرمیوں کے بجائے سردیوں میں اپنے روزے کی قضا کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بوڑھے احباب کے لیے بھی روزے کا فدیہ نہیں ہے. روزے کا فدیہ ایسے بوڑھے احباب کے لیے ہے کہ جو نہ ہی گرمی میں روزہ رکھ سکیں اور نہ ہی سردیوں میں روزہ رکھ سکیں. تو ایسے لوگوں نے، بوڑھوں نے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. اور دوسرا وہ سبب کہ جس کی وجہ سے روزے کا فدیہ لازم آتا ہے وہ ہے بیماری. یعنی کسی انسان کو ایسی بیماری کا لاحق ہو جانا کہ جس کی وجہ سے ظاہراً ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہ آ رہے ہوں کہ اب اس کے بعد اس انسان نے، مسلمان نے صحت یاب ہونا ہے، تو اب اس نے روزے کی جگہ روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. ہمارے سامنے کتنی ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہوں گی، ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو لہٰذا ایسے لوگ کہ جن کی بالکل بھی صحت یابی کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسے لوگ روزے کا فدیہ ادا کریں گے. اور اس کے علاوہ وقتی اگر کسی انسان کو کوئی بیماری ہے، 1 سال بیمار رہا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، لیکن اس کے بعد اسے صحت یابی مل گئی، تو اب اس انسان نے روزے کی قضا کرنی ہے. تو اس انسان کے ذمہ روزے کا فدیہ نہیں بلکہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے. اور روزے کی قضا کرے گا تو اس سے اس کا فرض ساقط ہوگا. تو یہ روزے کے فدیے کے متعلق احکامات ہیں کہ روزہ کون سے لوگ ادا کر سکتے ہیں. کہ ایک تو بوڑھا شخص کہ ہمیشہ کے لیے، جس سے ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے بعد اسے کبھی بھی صحت یابی کی یا کبھی بھی کمزوری کے ختم ہونے کی امید نظر نہ آ رہی ہے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ فدیہ ادا کرے. اور دوسرا وہ بیمار شخص کہ جس کے بارے میں ماہرین، ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب اس کے بعد اس کی صحت یابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اس نے روزے کی جگہ فدیہ ادا کرنا ہے. تو اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ وقتی طور پہ کہ انسان بیمار ہو گیا تو اس انسان کی بیماری کو یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ انسان اب اس کے بدلے روزے کیا فدیہ ادا کرے، بلکہ اب اس انسان نے روزے کی قضا ہی کرنی ہے.
تو اس انسان نے فدیہ ادا نہیں کرنا، روزے کی قضا لازم ہے، اس نے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح جو کے لحاظ سے 500 روپیہ فدیہ ہے اور پورے مہینے کے یہ 15,000 بن جائیں گے۔ اسی طرح کھجور کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے مقدار معلوم کر کے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔